الحمد لله الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي الصادق الأمين إنما أنا لكم مثل الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على رسولك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اللهم نبر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن میرے انتہائی واجب الاحترام سوی الاحتشام بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 108 نمبر سورۃ الکوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور آج کی اس مجلس میں اسی پر آپ حضرات کے سامنے اس سورت کے متعلق چند معروضات پیش خدمت رکھنا چاہوں گا۔ اس سورت کا شان نزول میں ایک بڑا ہی دلخراش واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا نامدار فخر مجسم شافی محشر ساقی کوثر تاجدار مدینہ مکے کے در یتیم آمنہ کے لخت جگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر اولاد سے مالا مال فرمایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے شہزادیاں بھی عطا فرمائی اور آپ کو نرینہ اولاد یعنی بیٹے بھی عطا فرمائے۔
چونکہ آپ آخری پیغمبر تھے، آپ پر نبوت ختم ہونا تھا، تو اس لیے مشیت خداوندی یہی تھی کہ آپ کی نرینہ اولاد باقی نہ رہے۔ آپ کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر بھی ہے، اور تیسرے حضرت ابراہیم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور آپ کی 4 صاحبزادیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ جب آپ کی تمام بیٹے بچپن میں ہی انتقال فرما گئے تھے، جب آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو اس موقع پر آپ علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوا بشری تقاضے کے مطابق، اور رنج ہوا۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کو اپنے بیٹے اور اپنے اولاد کے جانے پر رنج ہوتا ہے، اور بالخصوص جب نرینہ اولاد دنیا کے اندر نہ رہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس پر اور بھی زیادہ صدمہ ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ السلام رنجیدہ تھے اور غم کی حالت اور کیفیات کے اندر تھے، لیکن اس موقع پر ایک اور تکلیف مشرکین مکہ اور کفار مکہ کی طرف سے یہ پہنچی کہ انہوں نے اس موقع پر آپ علیہ السلام کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ آپ کے سگے چاچا ابو لہب، جو کہ دین اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، سخت ترین دشمنوں میں سے ہیں، انہوں نے یہ خبر پورے مکہ والوں کو پہنچائی کہ باترا محمدن اللیلہ، کہ آج رات محمد ابتر ہو گئے ہیں الیاذ باللہ۔ اور مکے والے اس بات پر خوش ہوئے کہ اب تو محمد ابتر ہو گئے ہیں، ان کا دین زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں۔ ابتر کا اصل لفظ ابتر ہے، یہ باتر ابتر سے نکلا ہے، اس کے لفظی معنی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، اور عرب کے لوگ اس شخص کو ابتر کہتے تھے جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کی کوئی نرینہ اولاد نہ ہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عاص بن وائل وہ بدبخت شخص ہے جس نے آپ علیہ السلام کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا تھا۔ آپ دیکھیں کس قدر صدمے کا زمانہ ہے، اور مشرکین کس قدر اسلام کے دشمن ہیں کہ اس موقع پر بھی آپ علیہ السلام کو ذہنی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے۔ اخلاق کی تمام تر حدود کو پھلانگ کر انسانیت کے اقدار و اشراف اور فضیلتوں کو بالائے طاق رکھ کر آپ علیہ السلام کو ذہنی طور پر تکلیف دینے کی کوشش کی۔ ویسے تو ان ظالموں نے ہر موقع پر آپ علیہ السلام پر بہت زیادہ تکالیف ڈھائی ہیں۔ آپ اگر کسی راستے سے گزریں تو راستے کے اندر کانٹے بچھا دیے جاتے، آپ کے راستے کے اندر گڑھے کھودے جاتے، آپ جس راستے سے گزرتے تو یہ ظالم کوڑا کرکٹ لے کر آپ پر پھینکنے کے لیے انتظار کرتے۔ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کو شہید کیا گیا۔ آپ نماز پڑھتے تو آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی رکھ دی جاتی، آپ کے گردن مبارک میں کپڑا ڈھال کر تو دیا گیا، ہر طرح کا آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا۔ لیکن اس موقع پر بھی جو ہے ان ظالموں نے اپنے اس بدبختی کو نہیں روکا، اور آپ علیہ السلام کو ذہنی طور پر تکلیف دینے کے لیے جو ہے میدان میں اتر آئے اور آپ علیہ السلام کو ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔
جبکہ آج بھی ہمارے اس گئے گزرے زمانے کے اندر کسی کے گھر فوتگی ہو جائے تو دشمن بھی یہ کہتا ہے کہ 4 دن دشمنی چھوڑ دیں، کیونکہ ان کے گھر میں صدمہ ہے اور ان پر غم کی کیفیات طاری ہیں، تو اس لیے 4 دن رہنے دیں۔ لیکن ان ظالموں نے ان حالات کے اندر بھی اپنے تانوں اور طنز کے تیروں کے رخوں کو نہ موڑا، بلکہ آپ علیہ السلام کو اس موقع پر بھی جو ہے تکلیف دینے کی کوشش کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر آپ علیہ السلام کو حوصلہ دیتے ہوئے اور آپ علیہ السلام کو اس جو ہے غمگین حالت کے اندر دلاسا دیتے ہوئے یہ صورت نازل فرمائی کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، فصلی لربک وانحر، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، آپ غمگین نہ ہو۔ یہ جو آپ کو طعنہ دے رہے ہیں کہ آپ بے نام و نشان ہونے والے ہیں، آپ کی نسل ختم ہو جائے گی اور آپ کا دین آگے بڑھنے والا نہیں ہے، آپ کا نام و نشان اس دھرتی سے مٹ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر اس دھرتی پر اگر کسی کا نام باقی رہنے والا ہے تو اے میرے محبوب آپ کا نام باقی رہے گا۔ آپ آج دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی چلے جائیں آپ کو آپ علیہ السلام کی اولاد ملے گی۔ آپ علیہ السلام کی اصل اولاد، ویسے تو آپ کی حقیقی اولاد یعنی نرینہ اولاد نہیں تھی، آپ کے بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن آپ کا نسب اور آپ کا خاندان آپ کی بیٹی کی طرف سے چلا ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ خاندان بھی کربلا کے میدان میں بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے قتل کر دیا گیا، صرف زین العابدین رحمہ اللہ بچے تھے، اور اسی سے جو ہے آپ کا خاندان آگے چلا۔ آج پوری دنیا میں آپ جس کونے میں بھی چلے جائیں وہاں پر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ملے گی، آپ کی سعادات ملیں گی، لیکن آپ پوری دنیا میں جو ہے عاص بن وائل کے اولاد تلاش کرنے نکل جائیں تو آپ کو کہیں بھی جو ہے عاص بن وائل کی اولاد نہیں ملے گی۔ اگر حقیقی معنی لیا جائے، اگر آپ کی حقیقی اولاد مراد لی جائے تو یہ مطلب، اور ویسے روحانی اولاد اگر اس سے مراد لی جائے تو پوری دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص مسلمان ہے اور آپ علیہ السلام کے دین پر اپنی زندگی گزار رہا ہے اور آپ علیہ السلام سے محبت و عقیدت کی ایک مثال رکھتا ہے۔ لیکن عاص بن وائل اور آپ علیہ السلام کے دشمنوں کا نام آج اس دھرتی سے مٹ گیا۔ اگر کہیں کوئی لیا جاتا ہے تو وہ ایک بدنما دھبے کے ساتھ ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب انا اعطیناک الکوثر، اگر اس دھرتی پر کسی کا نام باقی رہنے والا ہے تو آپ کا ہی نام باقی ہے۔ اعطینا کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کر دی ہے۔ کیا عطا کی؟ الکوثر، ایک ہے عطا کرنا، ایک ہے عطا کر دینا۔ تو عطا کر دینے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ چیز مل گئی ہے، لہذا یہ آپ کی چیز ہو گئی ہے۔ اسی پر اگلا جملہ جو ہے دلیل ہے کہ فصلی لربک وانحر، جب آپ کو خیر کثیر مل چکی ہے تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ تو اعطینا کا معنی ہے عطا کر دینا، ایک چیز کا مل جانا۔ پھر آگے الکوثر کا لفظ آیا ہے۔ الکوثر کے بارے میں
البحر المحیط کے اندر 26 اقوال نقل کیے گئے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اس کا معنی تو ہے خیر کثیر، الخیر الکثیر فی الدنیا والدین وخیرات الآخرہ، یعنی دنیا اور آخرت کی ہر طرح کی خیر اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات اس سے مراد لیتے ہیں حوض کوثر، جو میدان محشر کے اندر آپ علیہ السلام کو دیا جائے گا، اور آپ علیہ السلام اس حوض سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اور بعض حضرات اس سے نہر کوثر مراد لیتے ہیں، جو جنت کے اندر ایک نہر ہے جو آپ علیہ السلام کے لیے اور آپ علیہ السلام کی امت کے لیے خاص ہوگی۔ جنت کے اندر کل 4 نہریں ہیں، مائے معین، مائے سلسبیل، مائے تسنیم اور کوثر۔ تو یہ کوثر جو نہر ہے یہ آپ علیہ السلام کے لیے خاص ہوگی، اور اس کی صفات کے اندر احادیث مبارکہ کے اندر یہ آتا ہے کہ یہ ایک نہر ہے، اس کے دونوں کنارے جو ہے سون اور چاندی کے ہیں، اور اس کا فرش جو ہے جواہرات اور موتیوں کا ہے، اور اس کی مٹی کستوری کی ہے، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف اور دودھ سے زیادہ سفید اور شفاف ہوگا۔ ایک مرتبہ جب بندہ اس کو میدان محشر میں پی لے گا تو 50,000 سال تک اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے۔ الجامع لاحکام القرآن کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس حوض کوثر کے چاروں کناروں پر 4 صحابہ اکرام بیٹھے ہوں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان اور حضرت علی حیدر کرار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور آپ علیہ السلام جام بھر کر دیں گے اور یہ صحابہ اکرام آگے امت کو پلائیں گے۔ اور امام قرطبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان 4 صحابہ اکرام میں سے کسی ایک کا بھی کوئی دشمن جو ہے اس حوض کوثر سے پانی پینے کی جرت نہیں کرے گا، وہ اس سے محروم ہوگا کہ وہ حوض کوثر کا پانی پیے۔ بعض حضرات نے اس کے اندر یہ تطبیق دی ہے مفسرین اکرام کہ اصل تو یہ نہر کوثر جو ہے جنت کے اندر ہے، اور وہیں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالی کسی ذریعے سے میدان محشر میں یہ حوض کوثر کی صورت میں پانی پہنچائیں گے، اور آپ علیہ السلام اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ اور بعض حضرات اس سے مراد اولاد کثیر لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو اولاد کثیر عطا فرمائی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ پوری دنیا کے اندر نکل جائیں کہ آپ کو آپ علیہ السلام کی اولاد ملیں گی، اور اگر روحانی مطلب لیا جائے کہ آپ کی روحانی اولاد، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں، تو اس اعتبار سے پوری دنیا کے اندر ہر 4تھا شخص آپ علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہے۔ اور بعض حضرات میں الکوثر سے مراد علماء امتی کہ آپ علیہ السلام کی امت کے علماء ہیں، کہ آپ علیہ السلام کے دین کو آگے پہنچانے کے لیے اور آگے پھیلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہر دور کے اندر ایسے ایسے جلیل القدر علماء اکرام پیدا فرمائے ہیں کہ وہ اپنی مثال آپ رکھتے ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے بھی ان کے علماء ہوتے تھے، لیکن وہ کچھ وقت چلنے کے بعد جو ہے اس دین کے اندر ہیر پھیر کر دیتے تھے، اور اصل دین کو ختم کر کے اپنی مرضی کے مطابق ان کے اندر باتیں شامل کرتے تھے۔ پھر وہ یا تو لالچ کی وجہ سے یا کسی اور غرض سے جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے ہیر پھیر کر دیتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو ایسے علماء عطا فرمائے ہر دور کے اندر، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے دین کی کامل طریقے سے حفاظت کی، اور آج 15 صدیاں بیت گئی ہیں، اور
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین جس طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا اسی طرح آج تک محفوظ ہیں۔ پہلے انبیاء آتے تھے، محنت کرتے تھے، جیسا کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سنا ہے کہ 950 سال آپ نے تبلیغ کی تھی، لیکن اس پورے تبلیغ کے دوران جو ہے وہ ان کے دین کو قبول کرنے والے افراد تقریباً 80 یا 82 تھے، لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایسے جلیل القدر علماء عطا فرمائے کہ ایک ایک عالم کے ہاتھ پر ہزاروں افراد نے جو ہے دین اسلام کو قبول کیا۔ حضرت معین الدین چشتی علی حجویری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، 90 لاکھ کافروں کو صرف ایک عالم نے۔ پھر امام غزالی ہے، امام رازی ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہے، اتنے بڑے جلیل القدر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو علماء عطا فرمائے، اور انہوں نے رات دن ایک کر کے بھوک برداشت کر کے ہر چیز کو قربان کر کے دین کی زیر زبر ہر چیز کی حفاظت کی کہ اس کے اندر کسی طرح بھی جو ہے تبدیلی نہ واقع ہو جائے۔ اور آج بھی الحمدللہ علماء اکرام جو ہے بھرپور انداز میں دین اسلام کی حفاظت کر رہے ہیں، جبکہ چاروں طرف سے دشمن دین اسلام کو مٹانے کی ہر طرح کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی بھی بات ہو جائے جو دین اسلام کے خلاف قانون ہو، یا دین اسلام آپ علیہ السلام پر گستاخی کا مسئلہ ہو، یا صحابہ اکرام کی توہین کا مسئلہ ہو، تو ہزاروں علماء نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اور آج بھی قربان کرنے کے لیے میدان عمل کے اندر اترے ہوئے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو ایسے جلیل القدر علماء عطا فرمائے، یہ بھی خیر کثیر کے اندر۔ اور بعض حضرات نے کوثر سے مراد متبعین رسول لیے ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے اتباع کرنے والے وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ تو آپ علیہ السلام کے دور میں ہی جو ہے جب آپ علیہ السلام حجۃ الموقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے جو مسلمان تھے ان کی تعداد جو ہے 1.25 لاکھ تھی۔ ویسے میں نے کسی عالم سے سنا ہے کہ اس وقت کل مسلمانوں کی تعداد 6 لاکھ یا 6.5 لاکھ تھی، اور پھر اس کے بعد ہر دور کے اندر آپ علیہ السلام کے متبعین کی تعداد بڑھتی گئی ہے اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہر چوتھا شخص آپ علیہ السلام کی امت میں داخل ہے اور آپ علیہ السلام کا پیروکار ہے اور آپ کے دین کی اتباع کرنے والا ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب حضرت امام مہدی رحمہ اللہ اس دنیا کے اندر آئیں گے تو پوری دنیا جو ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اس زمین پر کوئی بھی کافر باقی نہیں رہے، سب جو ہے مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس سے مراد جو ہے آپ کے متبعین ہیں۔ پھر سبحان اللہ، آپ کے متبعین بھی کیسے ہیں؟ آپ پر جنہوں نے کلمہ پڑھا اور آپ نے 25 سال کے مختصر وقت میں بغیر کسی سپورٹ کے ہر طرح کی مخالفت آپ کے سامنے تھی، آپ کے دعوت تبلیغ کے راستوں کو روکا گیا، آپ کے دین کے نشر و اشاعت کے سامنے یہ کفار آ کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہر طرح سے کی سازش کی اور آپ علیہ السلام کے دین کے پھیلاؤ کے روکنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو وہ خلوص للہیت اور ایسے اخلاق حسنہ کا مالک بنایا کہ آپ علیہ السلام نے ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، ہر طرح کی مخالفت کے باوجود
اس مختصر وقت کے اندر 1.25 لاکھ کا مجمع تیار کیا، اور وہ مجمع بھی ایسا کہ ان کے اندر جانثاری دیکھیں، ان کے اندر وفاداری دیکھیں، ان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ دیکھیں، ان کے اخلاق کو دیکھا جائے، ان کے کردار کو دیکھا جائے، تو ایک انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اتنے کم وقت کے اندر ایسی مضبوط اور ایسی زبردست اور ایسے کامل ایمان والی جماعت تیار کرنا۔ مورخ اسلام حفیظ جلندری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ آپ علیہ السلام نے مختصر وقت میں اتنی بڑی تعداد میں اور اس قدر مضبوط اور کامل ایمان رکھنے والی جماعت تیار کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھی ہے اور قربانی کریں۔ تو جب بھی کسی مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت یا کوئی بھلائی نصیب ہو تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خیر خیرات کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے شکرانے کے طور پر نوافل ادا کرے۔ اور اسی چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کا حکم دیا ہے۔ ونحر، نہر کا مطلب ہے قربانی کرنا۔ ویسے بعض حضرات نے اس کا معنی لیا ہے سینے پر ہاتھ باندھنا، لیکن یہ معنی درست نہیں ہے۔ صحیح معنی کیا ہے؟ نہر کا معنی قربانی کرنا، جس طرح اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، کھڑے کھڑے اونٹ کو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آپ کو حکم دیا کہ ونحر، قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، یعنی آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ علیہ السلام کا نام اور آپ علیہ السلام کے جسمانی اولاد اور روحانی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور آج بھی جو ہے آپ علیہ السلام سے محبت و عقیدت کا ہر طرح سے ثبوت دینے کے لیے تیار ہے۔ کہیں سے بھی کوئی دشمن اٹھتا ہے تو اس گئے گزرے زمانے میں بھی جو ہے آپ علیہ السلام کے دشمن کے لغام کھینچنے کے لیے آپ کی امت تیار ہے۔ اور یہ آپ علیہ السلام سے محبت و عقیدت کی واضح نشانی ہے، اور آپ کے نام کا باقی رہنا۔ جبکہ عاص بن وائل اس کا نام و نشان مٹ گیا، اگر کہیں بھی اس کا نام لیا جاتا ہے تو ایک بدنما دھبے کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے اور اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، تو اللہ کا حکم یہ تقدیر خداوندی ہوتا ہے۔ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عاص بن وائل کے 4 بیٹے زندہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق ان چاروں بیٹوں کو مر جانا چاہیے تھا، لیکن وہ بعد میں زندہ رہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعتاً وہ زندہ رہے تھے، لیکن اولاد عاص بن وائل کی تھی، لیکن دین اسلام قبول کر کے پیروی کرنے والے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اولاد واقعتاً عاص بن وائل کی تھی، لیکن قصیدے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کے سرداروں کی اولاد، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، وہ بھی جو ہے کلمہ پڑھ کے آپ علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے اور دین اسلام کے شرف کو اپنے سر پر سجاتا ہے۔ عاص بن وائل کا بیٹا جب ان کے سامنے ان کے باپ کا تذکرہ آتا تو وہ کہتا تھا کہ اس بدبخت کا نام میرے سامنے نہ لیا جائے، کہ وہ میرے محبوب کا
گستاخ تھا، دشمن تھا، اس لیے بیٹا عاص بن وائل کا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس بدبخت کا نام میرے سامنے نہ لیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ پورا ہو کر رہا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، اس دھرتی پر اگر کسی کا نام باقی رہنے والا ہے تو وہ میرے محمد کا نام باقی رہنے والا ہے۔ آخر میں ایک مرتبہ اس سورت کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، فصل لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک هو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔